الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ سورہ آل عمران کے پس منظر پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ اب اس کے اہم مضامین کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلی جو تقریباً 30 یا 33 آیات ہیں، وہ ایک طرح کا انٹروڈکشن ہے، جس میں خاص طور پر قرآن اور تورات اور انجیل کے بارے میں، دونوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا نازل کرنے والا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ متشابہات کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ یعنی قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے چہرے کی بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش پہ اللہ تعالیٰ کیسے بیٹھا، تو اس پہ اس طرح کی بحثیں اٹھا دینا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پاؤں کیسے ہیں، وہ کرسی پہ کیسے بیٹھا، اس کی کرسی کیسی ہے، وہ کس کی بنی ہوئی ہے، تو یہ فضول باتیں ہیں، اس پہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جیسے ذکر کیا اس کی شان کے مطابق یہ ساری چیزیں ہیں، تو ہم اس کی حقیقت کو اس دنیا میں نہیں سمجھ سکتے، بس جیسے اللہ نے بیان کر دیا ہے اس کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ جو اس طرح کی باریک بحثیں نکالی جاتی ہیں، تو اس کے مختلف جو فرقے پیدا ہوئے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں، وہ بھی اسی وجہ سے پیدا ہوئے، اور مسلمانوں کے اندر بھی جو فرقے پیدا ہوئے اسی وجہ سے کہ جو محکم آیات ہیں۔ محکم آیات کون سی ہیں؟ جس میں واضح حکم دیے گئے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، یہ بالکل واضح ہے۔ تو اس میں آپ ان پہ عمل کریں، سیدھی سی بات ہے۔ اور جو یہ ہے کہ جنت ہے، دوزخ ہے، تو آپ یہ پوچھیں کہ جنت میں حوریں کیسی ہوں گی، وہ جو ہے نا وہ مردوں کو کیسے ملیں گی، یا وہاں نعمتیں کیسی ہوں گی، اور وہ وہاں کے پھل کیا ہوں گے، اور نہریں کیا ہوں گی، تو دوزخ میں انسان کو یہ فلاں سزا کیسے ملے گی، تو جب وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا۔ ابھی یہاں دنیا میں ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں ہم جانتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی ہاتھ پاؤں ہیں، اس کا کوئی چہرہ ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے، تو یہ اس طرح کی فضول باتیں جن کو ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری عقل یا ہماری نالج اتنا نہیں ہے، تو ان پہ بحثیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے متشابہات کے اوپر۔ تو یہ ایک اہم مضمون ہے جو سورت کے شروع میں آیا ہے۔ تو یعنی اسلام میں کوسچننگ بہت ضروری ہے، لیکن کوسچننگ کی ایک لمٹ ہے، اس سے آگے آپ جا کے کوسچن کریں گے تو پھر آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ ویسے اسلام میں کوسچن کرنے کو بہت انکریج کیا گیا ہے، قرآن خود بہت کوسچن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوسچن کرو، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بھی کوسچن کرنے کی بھی ایک لمٹ ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سورہ آل عمران میں جو پہلے تو یہ ہے کہ اس میں جو ذکر ہے کیا گیا ہے عیسائیوں کا، تو متشابہات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں سورہ آل عمران میں جو ہے نا اہم ترین مضمون جو آیا ہے، وہ اصل میں غزوہ احد کا مضمون آیا ہے کہ غزوہ احد میں کس طریقے سے جو صحابہ کرام ہیں وہ شہید ہوئے اور کیسے وہ زخمی ہوئے، اور اس کی ڈیٹیل یہاں بتائی گئی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو آزمایا اور ان کو شدید آزمائش کے اندر ڈالا، تو اس کی ڈیٹیل ہے پہلی جو 100 آیات ہیں اس میں۔ اور اسی حصے میں پھر جو ہے نا وہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں منافقین کا کیا رول رہا ہے۔ تو منافقین کا جو رول ہے اس کو بیان کیا گیا، جیسے پچھلے لیکچر میں بیان کیا جا چکا ہے کہ عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کر الگ ہو گیا تھا۔ تو یہ جو منافقت ہے، یہ اس کا سورہ البقرہ میں بھی ذکر ہے۔ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مدینہ المنورہ میں یہ لوگ موجود تھے، عبداللہ بن ابی ان کا ہیڈ تھا، اور یہ کم از کم کوئی 100 کے قریب لوگ تھے، بڑے امیر یہ بزنس مین تھے، بزنس کمیونٹی تھی۔ تو یہ اصل میں درمیان میں لٹکتے رہتے تھے، اگر دیکھتے تھے کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہے تو ادھر جا کے شامل ہو جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ اگر یہودیوں کا پلہ بھاری ہے تو یہودیوں کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ تو منافقین کو یہاں ایکسپوز کیا گیا ہے صورت میں۔ اسی طرح پھر اس میں جو ہے نا وہ ایک اہم مضمون جو سورہ آل عمران کے پہلے حصے میں آیا ہے، وہ پھر اس میں جہاد کی فضیلت بھی ہے، چونکہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو وہاں مسلمانوں کو انکریج کیا گیا ہے کہ جو لوگ شہید ہو گئے ہیں تو وہ یہ بڑا ایک عظیم مقام ہے، ان کو مردہ نہ کہو۔ یہ بات سورہ البقرہ میں بھی آئی ہے، سورہ آل عمران میں بھی آئی ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ ظاہر ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ سے کافی مسلمانوں کے اندر دکھ تھا اور غم تھا، تو اس میں ان کو حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ سورت کا جو دوسرا حصہ ہے آل عمران کا، وہ آیات یہاں سے شروع ہوتی ہیں 101 102 سے لے کر 110 تک، اس کا بڑا مرکزی حصہ ہے۔ ویسے بھی درمیان میں آتا ہے یہ حصہ۔ اس میں جو اہم ترین چیز ہے پہلے تو یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی نہ کرو۔ تو ڈسپلن جو مسلمان امت کا تھا اس کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی ہے، چونکہ غزوہ احد میں جو شکست ہوئی تھی وہ 50 تیر انداز جو سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس پہاڑی چوٹی پہ مقرر کیے گئے تھے، غزوہ احد کے دوران
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تھا کہ چاہے پرندے ہماری بوٹیاں بھی نوچ لیں تو تم نے یہاں سے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ تو انہوں نے پھر بعد میں مال غنیمت کے لالچ میں صرف 10 صحابہ وہاں رہ گئے، باقی 40 نیچے اتر آئے، تو وہ پھر شہید ہو گئے۔ یہ بتایا گیا کہ ڈسپلن کی پابندی کرو اور دنیا کے لالچ میں نہ آؤ۔ یہ پھر سورہ آل عمران کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا موضوع ہے۔ اس میں پھر آگے چل کے مزید ڈیٹیلز واضح ہوتی ہیں کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تفرقہ نہ پڑھو، اور پھر یہ کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو کہ جو نیکی کو حکم دے اور برائی سے روکے۔ تو گویا کہ امت مسلمہ کی اب کی طرف یہاں بات کی جا رہی ہے کہ جو سورہ آل عمران کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں امت مسلمہ کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کی گئی ہے کہ یہ امت چنی ہوئی ہے، منتخب امت ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ بنی اسرائیل سے، عیسائیوں سے بھی اب قیادت چھین لی گئی ہے اور اب امت مسلمہ کی سپرد کی گئی ہے دنیا کی قیادت اور لیڈرشپ، اور عیسائی بھی اس قابل نہیں رہے، انہوں نے بھی اختلاف کیا ہے اور آپس میں جو ہے نا جھگڑے کیے ہیں۔ تو یہ یہاں گویا بتایا گیا کہ یہودی اور عیسائیوں کی طرح تم نے نہیں کرنا، ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت قائم کی ہے اس کو تم فالو کرو۔ اس میں پھر جو ہے نا وہ آگے یہ آیت بڑی نمایاں آتی ہے کہ 110 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور تم نیکی کو حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کا مقصد وجود بتایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ امت مسلمہ کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ تو اسی طرح سے پھر آگے چل کے اس صورت میں مزید ڈیٹیل سے غزوہ احد کے اوپر تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کیسے مسلمانوں کو شکست ہوئی اور کیسے جو ہے وہ مومنوں نے، جو سچے مومن تھے، انہوں نے وہ ڈٹ گئے اور بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ اندازہ کیجئے، اگر آپ تھوڑا سا امیجن کیجئے اس کو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں، آپ کے چہرے سے خون بہہ رہا ہے، آپ کے دانت شہید ہو گئے ہیں، آپ زمین پر گرنے کی وجہ سے، گڑھے میں گرنے کی وجہ سے آپ کے گھٹنے زخمی ہیں، اور آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے سے خون کو پوچھ رہے ہیں، خود کی کڑیاں آپ کے رخسار میں گھس گئی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آ کے کپڑا جلا کے آپ کے زخموں پہ رکھ رہے ہیں، تو کتنا مشکل ٹائم تھا۔ اور اس طرف پھر آپ نے حضرت حمزہ جو آپ کے ہم عمر تھے، آپ کے سگے چچا بھی تھے، ان کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی جب 70 صحابہ کی، تو آپ نے 70 دفعہ وہ باڈی وہاں پڑی ہوئی تھی اور آپ نے وہ بار بار اس کو اپنے دفن نہیں کیا۔ تو یہ یعنی کتنی ڈیفیکلٹ سچویشن تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو یعنی کتنی یہ کیفیت، آپ اس کو ذرا امیجن کریں، اپنے تصور میں لائیں کہ ایک طرف تو مشرکین مکہ حملہ کر رہے ہیں اور وہ جو ہے نا 3000 کا لشکر لے کر آئے ہیں، اس کے مقابلے میں 700 صحابہ ہیں، 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد منافقین کا یہ رویہ کہ وہ جو ہے نا وہ 300 بندوں کو لے کر عبداللہ بن ابی الگ ہو گیا، اور یہ اس نے کہا کہ میری بات نہیں مانی گئی، میرے مشورے پہ عمل نہیں کیا گیا، تو میں جا رہا ہوں واپس۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ منافقین اندر سے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، شکست دینے کی۔ باہر سے مشرکین مکہ کا اتنا بڑا لشکر آیا تھا، ادھر سے یہودی جو تھے، وہ اہل کتاب عیسائی اور یہودی، وہ سازشیں کر رہے تھے۔ تو یہ ایک جسے ہم کہتے ہیں اردو میں چومکھی جنگ تھی، جو اگلی صورت میں زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئے گی، کہ جس مشکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وہاں تھے اس وقت، کہ مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی تھی جس میں پہلے بدر کے موقع پر مشرکین مکہ حملہ کر چکے تھے 1000 کے لشکر کے ساتھ، اور اس کے بعد اب یہ احد میں پھر وہ 3000 کا لشکر لے کر آ گئے، اور اس میں پھر مسلمانوں کو اتنا نقصان بھی پہنچا۔ اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ پھر آگے غزوہ خندق بھی ہو گیا اگلے ہی سال 4 ہجری میں، اور اس میں بھی ایک بہت بڑا لشکر لے کر قریش مکہ آئے۔ تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سورہ آل عمران میں پھر آخری آیت میں جا کے کنکلوڈ کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کہ اے اہل ایمان صبر کرو اور آپس میں رابطے میں رہو۔ تو گویا کہ اس میں سورہ آل عمران میں مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو ڈسپلن ہے مسلمانوں کا وہ قائم رہے، امیر کی اطاعت کیسے کرنی ہے، اور ایک ڈسپلن آرگنائزیشن کی حیثیت سے کیسے آپ نے آگے بڑھنا ہے، اس میں کس طریقے سے جو ہے نا وہ مشکلات کا جم کر مقابلہ کرنا ہے، کیسے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس میں جو لنک ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں
جیسے یہ کہا گیا تھا کہ اس میں ایمان کے بابا سے، اور یہاں اسلام کیسے ہم نے فرما برداری کیسے کرنی ہے، اطاعت کیسے کرنی ہے. تو وہاں گویا کہ ایک فاؤنڈیشن تھی معاشرے کی، اور یہاں اس فاؤنڈیشن پہ اب جو ہے نا وہ دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں، ڈسپلن کی، اطاعت نظم کی، اطاعت امیر کی. اور اس کے نتیجے میں ایک آرگنائز جماعت آگے بڑھ کر پھر اللہ کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھے گی کہ کنتم خیر امتن، کہ امت لوگوں کے اوپر حق کو پہنچانا اور حق کو واضح کرنا. یہ گویا کہ ایک پورے ترتیب کے ساتھ یہ ساری چیزیں البقرہ اور آل عمران کے اندر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان مضامین کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.